بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له ساللت سلام علیکم. بفرمایید. فقال ما لي لا أنا الوتر إن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حضرت سلیمان چه معصوم بوده، پیغمبر بوده، عذاب در عالمی برای شکنجه است. اگر پیغمبر شکنجه بکنه، اونم یک حیوانی که پرنده که هیچ تکلیفی هم نداره، این چطور میشه همچین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اس طرح کی روایات میں آیا ہے جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جناتوں، انسانوں، وحشی جانوروں، ہر ایک کے اوپر آپ حکومت کر رہے تھے. یعنی یہ ہر ایک حضرت سے اجازت کے ساتھ کریں گے. ایک حکومت تھی آپ کی، صرف پیغمبر نہیں تھے. ایک ایسی حکومت آپ کو دی گئی جس کو کسی کو نہیں دی گئی. لہذا ضروری تھا کہ ہر ایک لہذا حدود بغیر اجازت کے گیا، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جناب سلیمان معصوم ہیں. وہ شکنجہ نہیں کریں گے، اس طرح سے شکنجہ کیا جاتا ہے ہمارے درمیان ویسے نہیں ہے، بلکہ وہ سزا جو ایک بے ادب کے لیے ہوتی ہے. خود اس کے یا خود حضرت نے جیسے کہ اس پہ کہا کہ میرے لیے لے کر آؤ ایکسکیوز ہمارے لیے صحیح سے، جس کی وجہ سے تمہاری غیبت کو جو ہے وہ سزا سے تبدیل نہ کیا جائے. اصل عصمت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور چونکہ اصل عصمت انبیاء کی حضور جناب سلیمان کی مسلم ہے، روایات سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں آپ اگر تفسیر کو دیکھیں آیت کی نور الثقلین میں یا برہان میں، کہ یہاں پر سزا سے مراد یا شکنجے سے مراد وہ نہیں ہے جیسے ہمارے درمیان، بلکہ وہ سزا ہے جو مستحق ہے اس شخص کے لیے جو بغیر اجازت کے کہیں گیا. چیه؟ بله اون چی سوال چی بود؟ نه مقدمش شنیدم و حالا چی اشکال نداره این. ہاں مشہور کہ جو بھی کم اور زیادہ کیا جائے، چونکہ اس میں کمی کی ہے، اس نے ہم نہیں پڑھا امام کے چوتھی رکعت پہ اور خود اپنی دوسری رکعت میں، اس میں علماء نے لیکن یہاں پر ایک کہا ہے کہ چونکہ کم اور زیادہ والی جو روایت ہے اس کے اندر مشہور کا عمل ہے لیکن سند میں ضعف ہے، تو وہ سجدہ سہو نہیں ہے. وَإِلَّا اکثر کا نظر یہ ہے کہ سجدہ سہو ہے. بعض کہتے نہیں، وہ 5 اہم چیزیں جس رکن ہیں اس میں کم اور زیادہ ہو تو ہے،
میرے نظریہ یہ کہ سجدہ سہو کرے. بله بله سجده سهو اگر 10 سال بعد بھی اس کو یاد آئے کہ وہ کمی کی تھی نماز میں تو سجدہ سہو کرے گا. سجده منسیه و تشهد منسی باید سجد بھولا ہوا سجدہ یا تشہد جو بھول گیا ہے اس کو فوراً پڑھ کرنا یا پڑھنا وہ نماز کے فوراً بعد ہے. لیکن سجدہ سہو اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ سہو جو بھول گیا ہے اگر بعد میں یاد آیا تب بھی سجدہ کرے گا. نعم ای. وہ کہا کہ درمیان جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ولد الزنا اگر مومن ہو تو جنت میں داخل، اس پہ کوئی اشکال نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا اپنے ایمان کی وجہ سے، اور اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. یہ روایات، ان روایات کو ہمیں جمع کرنے کی ضرورت ہے. جو دوسری روایات جو آپ نے نقل کی ہیں اس کے اصل میں جو ہے سند نہیں ہے، کیونکہ احکام الزامی میں اس طرح کی روایت کو ہم استعمال نہیں کرتے. ولد الزنا امام جماعت نہیں ہو کیونکہ شان کے خلاف ہے، حتی اگر وہ مومن ہو جائے، کیونکہ یہ غلط اسلام کی شان کے خلاف کہ امام جماعت ولد الزنا ہو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. اسی طرح مرجع تقلید نہیں، اگر فقیہ عادل اور جامع شرائط بھی ہو جائے تب بھی اس سے تقلید نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن جنت پہ داخل ہوگا اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس پہ تصریح ہے تمام فقہ عدالت کی بنا پر. نعم تفسیر کے سلسلے میں یہ تفسیر ایک عربی لفظ ہے. تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیے پہلے. تفسیر کا مطلب ہے وہ چیز جو چھپی ہے اس کو ظاہر کرنا. تعویل یعنی وہ چیز جو ظاہر ہے اس کا اندر کوئی چیز کو پیدا کرنا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روایت پہ ہے کہ وہ چیز جو بیان ہو چکی ہے بغیر اہل بیت کی اس کو بیان کرنا اپنے ذہن سے، وہ تفسیر بالرائے ہے. اور وہ شان جہنم میں ہے جو رائے سے، اپنی رائے سے تفسیر کرے. لہذا اہل بیت کے علاوہ وہ چیزیں جو چھپی ہیں، جو مجمل ہیں قرآن، جو کوئی نہیں جانتا ہے، تو اگر خود سے کوئی کہہ رہا ہے اہل بیت کے علاوہ تو پھر تفسیر رائے ہے. جو غیر اہل بیت کے والے جیسے کسی بھی شے میں کوئی کسی کو حق نہیں کہ جس چیز کے بارے میں اسے علم نہیں اس کے بارے میں بولے. قرآن میں اور زیادہ، قرآن میں تو پھر دوسرا ہوگا کیونکہ وہ تعدی ہے قرآن کے ساتھ، لہذا حرام. اس کو تفسیر نہیں کہتے. شیخ انصاری نے رسائل کے اول میں اس کی بحث کی ہے کہ ظواہر حجت ہیں، یعنی جو چیز ظاہر ہے کلمے سے، جو چیز اس آیت سے دوسری آیت کے سلسلے میں جو چیز معلوم ہو رہی تو وہ ظاہر ہے، اس کو تفسیر نہیں کہتے. اس آیت پہ اس پہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. یعنی جب شمس جو ہے وہ زوال میں پہنچ جائے نماز پڑھو، یہ سب کے لیے ظاہر ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں. اس کو تفسیر بھی نہیں کہتے. اصل میں یہ ترجمہ کی طرح ہے، ترجمے کو تفسیر تھوڑی نہ کہتے ہیں. تفاسیر میں دیکھیں وہ چیز جو چھپی ہے اس کو ظاہر کرنا، تو اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اہل بیت کی.
اس میں ضروری نہیں ہے. اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ کسی مجبوری کی وجہ سے کی مفصل تفسیر میرے رسالہ عملیہ میں ہے، عربہ میں بھی ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے سجدے کے کسی موضوع کو، تو ضروری بھی نہیں ہے کہ رکھے. وجادہ کا مطلب وجد ہو، یعنی دیکھا. آپ نے دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہے، کس کا ہے، کس نے لکھا؟ خط ہے کسی کا، کسی کی رائٹنگ ہے. اس کاغذ میں امام کے سلسلے میں ایک روایت ہے. وجدہ مطلب یہ ہے، یعنی اس کو ملا، نہ کہ سقے نے اس کو نقل یا اس سقہ سے میں نے سنا ہے، سچے سنا ہے، یا میں نے اس قلم اس سچے کے ہاتھ سے لکھتے ہوئے دیکھا. یعنی مجھے ملی، کہاں سے ملی، کیسے ملی، یہ نہیں واضح ہے. جو کتاب متواتر ہیں جیسے کافی ہو، من لا یحضر الفقی ہو، استصحاب ہو، تحسیب ہو، خصال ہو، علل، عیون اکبر رضا، جو متواتر کتاب ہے اس پہ کوئی اشکال نہیں. البتہ اس کی سند کو دیکھنا ضروری اگر اس احکام الزامی کی بات. پھر مستحبات و مکروہات کی بات ہے کہ تو پھر اس کی سند کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ وجادہ نہیں کہلائے گی، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں مقطوعہ، حکم وجادہ میں ہے. یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ اس راوی نے جس سے نقل کیا ہے ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھا اصلاً، تو پھر اس اعتبار روایت کی اعتبار، کیونکہ بیچ پر واسطہ کون تھا نہیں معلوم، کیونکہ واسطہ خراب ہو گیا، چین ٹوٹ گئی ہے. تو حکم وجادے کی طرف اس کو وجادہ نہیں کہتے، اس کو منقطعہ کہتے ہیں. رجال کی اصطلاح ہے، اس کی لغوی معنی میں، یعنی آپ نے ایک سچے سے نہیں لیا ہے، نہیں معلوم کس سے لیا ہے. آپ نے کتاب میں دیکھا کہ فلاں 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 اور امام معصوم، آپ کو نہیں معلوم کس نے لکھا. مستحب حساب ہوگا، کیونکہ اگر اس نے واجب کی نیت نہیں کی تھی، اگر اس نے نیت کی ہوتی ما فی الذمہ کی نیت کی ہوتی کہ اس کو نہیں معلوم کہ میرے اوپر واجب ہے یا مستحب ہے، اور اس نے روزہ ما فی الذمہ کی نیت سے رکھا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے مستحب کی نیت سے روزہ رکھا اور شام کو سے یاد، یعنی افطار کے بعد یاد آیا کہ میرے اوپر ایک واجب روزہ تھا اور اس نے نیت واجب کی نہیں کی تھی، تو پھر اس کو مستحب روزے کا ثواب ملے گا، واجب ادا نہیں. ہاں غسل میں ہو جائے گا، یعنی اس کی گردن پہ غسل واجب تھا، اس کو یاد نہیں تھا، مثلا غسل جمعہ کی، وہ غسل جمعہ کے لیے کافی ہے، یعنی غسل واجب کے لیے بھی کافی ضروری نہیں کہ دوبارہ غسل. لیکن نماز میں، روزے میں ایسے نہیں ہے، نیت ضروری ہے. مگر یہ کہ نیت ما فی الذمہ کی کرے، یعنی یا تو خود خاص نیت کرے یا عام نیت. یعنی نیت ما فی الذمہ کیا مطلب؟ یعنی خدا میں یہ روزہ رکھتا ہوں کہ اگر واجب میرے اوپر ہو تو یہ واجب ادا ہو جائے، اور اگر مستحب ہو تو مستحب کا ثواب ملے. یا نماز کی ما فی الذمہ کی نیت سے نماز پڑھے تو قبول ہے. صرف اور صرف غسل جنابت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، فقہا کے درمیان جو مشہور ہے. 100 میں شاید 1 یا 2 ہوں گے جو قائل ہوں کہ کوئی اور غسل جو ہے، تمام غسل میں وضو کی ضرورت ہے، چاہے وضو چاہے خاتون کے لیے چاہے مرد کے لیے، واجب غسل یا مستحب غسل، وضو ضروری ہے سوائے غسل جنابت کے.
ولی روایت هم داره ای وضوء انقا، روایت بھی موجود ہے کون وضو چه وضوعی تو تمیزتر از غسل سے بہتر، اما خب این روایت معارض اور اس سے عنها مشہور نے اعراض کیا، مشهور لہذا فتوا مشہور خلافش داره. نے اس کے خلاف فتوا دیا از زمان غیبت غیبت صحابه صغرا سے لے کر گرفته آج تا تک. وعلیکم السلام. فقط خلق رزق لا مو نفیه وانما لا تقولوا، روایت پہ لا تقولو کہا گیا، نہیں کہو. لا ہاں تعویل کریں شروع میں تو الگ بات. اما الروايه التي تقول امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام الله عليه قال اما اما الخلق والرزق لا يدعو، ہمارے لیے نہ کہو رزق ہم خالق ہیں یا رازق ہیں، لا تقولون علي ابن ابي اس طرح طالب نہیں رازق کہیں. حسنيا اي بلا شك. انہوں نے کہا اس طرح سے نہ کہو. قالوا لا تقولوا هاي الكلمه لا تقولوها. اي مو هم رزقوا يعني لا تقولوا یہ نہ کہو کہ وہ رازق ہیں، یعنی ہمارے لیے آئمہ نے منع کیا کہ ہم رازق ہیں یا ہم خالق. رزق الورى من رزق الله عز وجل وسائط لله اكو احد آپ دیکھیں ميكائيل وسط میکائیل مثال فرشتے جو ہے رزق ہے، لیکن اس کی طرف بھی نہیں ہم نسبت دیتے ہیں، صرف اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں. الله عز وجل بواسطة الملائكة ہم بہت سے افعال کو خدا مستقیما انجام نہیں دیتا، ملائک کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، بلو کر سکتا ہے. هو النهي لا تقولوا قالوا لا تقولوا کیونکہ آئمہ نے منع کیا لہذا ہمارے لیے حکم ہے، حجت ہے. نعم بلي صلوات الله عليه. على كل ما ذكر في الروايات المعتبرة هي جو روایت بعضها بعض چیزیں ائمہ سے مخصوص ہیں، بعض عمومی ہیں تمام ائمہ میں. جو روایت ہمارے پاس پہنچی ہے اس کے اندر جو معتبر روایات پہ کہا گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور معصومین کے لیے کہہ سکتے ہیں. خصوصی طور سے مخصوص معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عموم زیارتیں موجود، پورے سال ہر دن رات آپ زیارت کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے خاص اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. اگر دلیل ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، دلیل نہیں ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے، یعنی خاص زیارت کے لیے. نعم اگر فقی جامع شرائط قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں. ضروری ہے کہ سہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ فقی جامع شرائط تک پہنچے، کیونکہ امام نے فرمایا کہ یہ تم پر حجت ہے میری طرف سے اور میں حجت اللہ ہوں. عبادت ہے، آپ جب سہم امام دیں گے تب بھی نیابت کہ قصد بعض البتہ اختلاف ہے کہ سہم امام اگر بغیر آپ سہم امام ریان دیں بغیر قصد قربت کے تو یہ معصیت ہے کہ صحیح نہیں ہے یا صرف معصیت ہے. میری نظر میں اس سے گناہ کیا ہے لیکن اس کی سہم ادا ہو جائے گا. بعض کہتے ہیں باطل ہے، جیسے نماز میں اگر انسان ریاکاری کرے تو نماز باطل ہے، لیکن نہیں، سہم امام میں اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، لیکن سہم امام دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں اگر ریاکاری کے طور پہ دیا ہو. اصلا این حرف غیر صحیح ہے کہ پدر و مادر عاق کنن، عقوق مال اصلا یہ جملہ ہی غلط ہے کہ ماں باپ آ کے ترک کر دیں. اصل یہ کہ حقوق کا مطلب ہے ترک کرنا.
یعنی بچے آ کر ماں باپ کو ترک کر دیں. عاق الوالدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ ماں آ کر کہ بچوں کو ترک کر دے، عاق کر دے، نہیں ہے، برعکس ہے اس کا مطلب. اگر حق پہ کہہ رہے راضی نہیں ہے تو ان کو راضی کرے، کیونکہ اگر ظلم کی وجہ سے کہہ رہے تو ماں باپ کو ظلم کرنے کا حق نہیں ہے اولاد پر. نہیں، روایت کہہ رہی ہے کہ جو شاعر اللہ کی عظمت کرے، تعظیم کرے، وہ تقوی کی علامت. کعبہ مقدسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے زمانے میں اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں سونا تھا جو ہدیہ تھا کعبے کے لیے. کعبے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سونے سے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم نے اس کو ہاتھ نہیں لگا اور اس کو شاعر کا نام دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو سونا کعبے کو دیا جاتا تھا وہ بھی کعبے میں لگایا نہیں جاتا تھا، کعبے کے اندر رکھا رہتا تھا. علماء شیعہ میں سے نہیں ہے یہ بات. اس کو عروہ میں لکھا گیا اگر امور دنیا کے لیے گریا ہو تو نماز باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آخرت کے لیے ہو تو اجماع ہے کہ بہترین عمل ہے اور ثواب بھی ہے. لیکن اگر کوئی امام حسین کے لیے اگر گریا کرے، اہل بیت کے لیے گریا کرے قربتاً الی اللہ، اس میں بھی اجماع ہے، حتی حالت نماز میں مبطل نہیں ہے، ثواب نہیں. لیکن ایک عاطفی یعنی محبتی طور پر اس کے رونے لگے، اس میں اختلاف ہے. میں نے قربے میں لکھا ہے، میرا نظریہ یہ کہ امام حسین پر گریا امور آخرت میں سے ہے، لہذا مبطل نہیں. حتی اگر محبت میں گریا کرے، قربت اللہ نہ بھی ہو، میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر امام حسین کے لیے گریا کرے، کیونکہ امام حسین کے لیے گریا ہے لہذا وہ آخرت کے، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی گریا کر رہا ہے، اگر ثواب کے لیے نہیں، آخرت کے ثواب کے لیے نہیں، ایسے ہی امام حسین سے محبت میں اگر گریا کر رہا ہے، اختلافی ہے. لیکن میرا نظریہ ہے اگر اس لیے گریا کرے کہ اس کو ثواب نہیں جو ایسے ہی امام حسین کے لیے، امام حسین کے لیے گریا کیا اس نے، میں نے لکھا ہے کہ اشکال نہیں، نماز حتی نماز میں اشکال نہیں. اگر آواز کلام میں تبدیل ہو جائے، رونے کی آواز، تو ہاں اس میں اشکال ہے. لیکن اگر کلام نہیں ہے، صرف آواز ہے، رونے کی آواز ہے، تو کوئی
نماز میں رونا منع ہے، لیکن دنیاوی امور کے حد تک کلام نہ ہو، دو وجہ سے نہیں. ایک دفعہ کہ آواز کلام ہونے لگے آواز کے ساتھ، لیکن اگر الفاظ نہیں ہے، صرف آخرت کے لیے گریہ کر رہا ہے تو وہ اس پہ کوئی اشکال نہیں، اور امام حسین کے لیے بھی درجہ اولا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اللہ کے خوف سے گریہ کرنا کوئی خصوصیت نہیں ہے، ثواب کے لیے گریہ کر رہا ہے، باپ کے لیے رو رہا ہے. ایک دفعہ باپ کے لیے گریہ کر رہا ہے کیونکہ ثواب ہے باپ کے اوپر گریہ کرنا. جب باپ کے لیے ثواب ہے تو اہل بیت کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن نہیں، ثواب نہیں ہے. ایسے ہی محبت میں امام حسین کے لیے، اگر خدا نہ کرتا امام حسین کے لیے ثواب نہ ہوتا، ایسے ہی ہمارے ایسے ہی روتا، اگر ثواب بھی نہ ہوتا تب بھی. علماء نے اختلاف یہ کیا ہے، لیکن میرا نظریہ، بعض علماء کا بھی نظریہ ہے کہ یہ گریہ بھی امام حسین کے لیے صرف محبت میں گریہ بھی اشکال نہیں رکھتا. اس کو ہم نے کہا ہے، بیان کیا، عروے میں بھی ہم نے حاشیے پہ لکھا ہے. مسئلہ عروے میں ہے کہ اس کا کسی کے ہاتھ یا چہرہ نجس ہو تو آپ پانی جو ڈال رہا ہے تو وہ پاک بھی کر دے گا، مثلا 2 بار ڈالے، قصد وضو سے بھی ہے تب بھی پاک ہو جائے گا. بعض نے اشکال کیا ہے کہ قبل از وضو مواضع وضو صاف ہونے اور طاہر ہونے چاہیے. اگر خود وضو کے ساتھ طہارت حاصل، اس پہ اشکال ہے. لیکن میں نے حاشیہ لکھا کہ نہیں، کافی ہے، پاک بھی ہو جائے گا، اسی پانی کے ڈالنے سے طاہر بھی ہو جائے گا، وضو بھی صحیح ہو جائے گا. میرا نظریہ یہ ہے، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے. قبل کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے سے ضرورت ہی نہیں، بس متنجس نہ ہو. پہلا ہونا زبانی ہے، پہلا رتبتاً بھی پہلے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تفسیرین جو باتیں روایات میں ہیں، حبل الغلیظ کا لفظ تو اس کو عبرت کے لیے مثال دی گئی ہے کہ نہ لباس جائے گا، نہ جنت، نہ حیوان جائیں گے، یعنی دنیاوی چیزیں نہیں جائیں گی، اعمال لے کے جائیں گے. إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به أدم أيامكم إن شاء الله. شرفة الإمامين الجوالين الله يحفظك إن شاء الله. يسعدوا فيها. اللهم ربك. أهلا وسهلا. السلام. إجازة منكم سيدنا نروح للتبليغ. ادعونا إن شاء الله. أجيزونا بذلك. أهلا وسهلا. الله أسألكم الدعاء. إن شاء الله. لملموا شباب الشيخ. إن شاء الله. لك مجد
لن ينثني